نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت، سلامتی اور عافیت والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے ہمارے دوستوں نے، ہماری ماؤں نے، بہنوں نے کافی عرصے سے یہ میسج کیا تھا، سوال بھیجا تھا کہ ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ ایک بھائی نے لکھا تھا کہ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، مکان بنا کر بھی سیل کرتا ہوں، اور بنے بنائے مکان خرید و فروخت جو پراپرٹی کا عام روٹین میں کام ہوتا ہے، میری اچھی خاصی بڑی بڑی ڈیلیں ہوتی تھی، لیکن اب جو بھی ڈیل کرتا ہوں اینڈ پہ جا کے وہ ڈیل کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ رزق کا جو نوالا ہے وہ بالکل میرے منہ کے پاس سے دور چلا جاتا ہے۔ بہت سارے دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے کام رک جاتے ہیں، ہوتے ہوتے درمیان میں کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے کاروبار کھولتے ہیں، وہ چلتا نہیں ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، اس کے لیے میں آپ کو 3 چیزیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک تو نماز کا اہتمام کریں، 5 وقتی نماز کا اہتمام کریں، اور کم از کم 3 نمازوں کے ساتھ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے نوافل پڑھ کر اپنے معاملات کے لیے کام کیا کریں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اے مسلمانوں، اپنے تمام معاملات میں اگر تم میری مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ 2 ہی کام کرنے۔ ایک صبر، آپ پر آزمائش آئے گی، سختیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، بیماری آئیں گی، صبر اور استقامت کو کبھی نہیں چھوڑنا، واویلا نہیں کرنا۔ دوسرا، نماز ایک ایسی چیز ہے، اور نماز کے بعد جب آپ نفل پڑھ کر دعا مانگیں گے یہ سونے پر سہاگا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی، ٹھیک ہے؟ دوسرا کام یہ کریں، جو بھی کام کریں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ظاہر بات ہے بڑی ڈیلیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ نفع پہنچاتے ہیں، تو اس کے ابتدا میں کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کر دیا کریں، کم از کم کچھ بھی نہیں ہے ایک مرغی زندہ مرغی ذبح کروا کے وہ کسی غریب کے گھر بھیج دیا کریں۔ زندہ مرغی ذبح کروا کر یا خود ذبح کر کے وہ کسی غریب پڑوسی کو، سفید پوش کو، اپنے عزیز رشتہ دار کو دے دیا کریں۔ اب کام یہ کرنا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید پارہ نمبر 28 سورہ الصف، اور اس کی آیت نمبر 13 کا یہ حصہ ہے، آیت نمبر 13 کا یہ حصہ ہے نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب۔ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملے ہوں تو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کو کسی بھی ٹائم 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ اس سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اس آیت کو 101 مرتبہ پڑھیں، اپنے ان معاملات کا تصور کر کے، نصر من اللہ وفتح قریب، ٹھیک ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اس کو 101 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ کر اپنے معاملات کے لیے دعا کریں۔ ایک کام تو یہ کریں۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ یہ آپ کو جو اسکرین پر دعا نظر آ رہی ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، دیکھنے میں تو معمولی سی دعا ہے، لیکن بہت ہی عظیم اور مجرب دعا ہے اٹکے ہوئے اور رکے ہوئے کاموں کے لیے۔ اس دعا کو صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ اور تیسری چیز جو یہ دعا آپ کو نظر آ رہی ہے، اگلی دعا سورہ کہف کی یہ دعا ہے، آیت نمبر 10 کا یہ حصہ ہے، سورہ کہف پارہ نمبر 15 اس آیت نمبر 10 کا یہ حصہ ہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس دعا کو نماز کے اندر درود شریف کے بعد جب آپ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، اس دعا کو بھی ایک دفعہ پڑھیں، فرضوں میں، سنتوں میں، نفلوں میں، ہر نماز میں۔
اور فرضوں کے بعد جو ہے نا اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے کام کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ بہت مجرب اور اکثیر عمل ہے یہ، اور کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں آپ کی مدد فرمائے، آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل ہے وظائف ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔